دوستو آج ہم موہنی راج گوپی کی ساؤتھ ہندی ڈبڈ ہارر اور ایکشن فلم شیطانی خزانے کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ کہانی میں ایک ویران اور کھنڈر قلعے کو دکھایا جاتا ہے۔ کئی صدیوں پہلے اس قلعے میں رہنے والوں پر ایک عجیب سی کوئی مصیبت آن پڑتی ہے۔ سارے کے سارے لوگ ایک دم سے موت کی بھینٹ چڑھ گئے۔ کچھ لوگ اسی قلعے کے بارے میں ایک کیسٹ کے ذریعے سے کچھ معلومات لیتے ہیں۔ اسی معلومات سے انہیں ایک چھپے ہوئے خزانے کے بارے میں پتہ چلتا ہے، تو کچھ لوگ وہیں پر جا کر کھدائی کا کام کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی انتھک کوشش سے انہیں چھپا ہوا خزانہ بالآخر مل جاتا ہے۔ وہ لوگ تعداد میں 3 ہوتے ہیں۔ ان میں ایک باقی دونوں سے اپنا حصہ مانگتا ہے۔ وہ لوگ لالچ میں آ کر اسی آدمی کو قتل کر دیتے ہیں۔ ایک کسی پاگل عورت کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ عورت کسی کے معصوم بچے کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہے۔ ڈر ہوتا ہے کہیں یہ پاگل عورت اس بچے کو مار ہی نہ دے۔ ایک آدمی چندری ملبوہو اسی عورت سے وہی بچہ لے کر اپنی بیوی کو دودھ پلانے کے لیے کہتا ہے، تو اس کی بیوی الٹا اس بچے کی دشمن بن جاتی ہے اور بچے کو مارنے پر تل جاتی ہے۔ وہ ایک بچی ہوتی ہے۔ ایک یتیم لڑکا اس بچی کو لے کر پالنے کا ذمہ لیتا ہے۔ وہی بچی پال کر جوان ہو جاتی ہے تو اس کے بھائی کو شادی اور جہیز کی فکر پڑ جاتی ہے۔ وہی خزانے والے دونوں آدمیوں نے جو خزانے والی ایک پیٹی قبضے میں لے تھی، وہ ایک بھوت نما پیٹی ہوتی ہے۔ اس پیٹی کو کھولنے والے انہیں ایک کاریگر کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ دونوں آدمی کسی ایک کاریگر کو بلا کر لاتے ہیں۔ وہ کاریگر آدمی پیٹی کو کھولنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں مل کر اسی کاریگر کو آدمی کو شراب پلاتے ہیں۔ وہ شراب میں کوئی ایسا اثر ہوتا ہے اس شراب میں جسے پینے سے اس میں بہت ساری طاقت آ جاتی ہے۔ لوگوں کی آنکھوں سے غائب ہونے کی صلاحیت بھی اس میں آ جاتی ہے۔ وہی دونوں آدمی مل کر اس پیٹی میں سے کوئی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پیٹی میں انہیں ایک لکھا ہوا کاغذ کا پرچہ ملتا ہے۔ اس پرچے میں خزانے کو حاصل کرنے کا طریقہ درج ہوتا ہے۔ وہ دونوں اسی پرچے کی ہدایت کے مطابق خزانے والی اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ تگ و بات کرنے کے بعد خزانے کے ملنے کے آثار انہیں نظر آتے ہیں، تو ایک آدمی دوسرے آدمی کو مار کر اکیلا اس تمام خزانے کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بالآخر وہ آدمی ایک آدمی کو قتل کر ڈالتا ہے، تو وہ آدمی تہہ خانے میں ایک منتر پریم شیطان لمحہ پڑھتا ہوا اتر جاتا ہے۔ اسی منتر کے اثر سے ایک کھوپڑی نمودار ہوتی ہے۔ اس کھوپڑی کو دیکھ کر اس آدمی کے پیچھے سے زوردار بادل نکلتے ہیں۔ بلرام اپنی بہن کی شادی کی تیاری کے لیے شہر چلا جاتا ہے۔ وہیں پر وہ ایک پنڈت سے بہن کی شادی کے بارے میں پوچھتا ہے، تو پنڈت انکار میں اسے جواب دیتا ہے، جس پر بلرام پنڈت کو پیٹ ڈالتا ہے۔ علاقے کی پولیس اسے گرفتار کر کے لے جاتی ہے۔ ادھر اس لڑکی پر ایک جن عاشق ہوتا ہے۔ اس کے پیٹ میں 3 ماہ کا اسی جن کا بچہ ہوتا ہے۔ بدنامی اور رسوائی سے بچنے کے لیے وہ پھانسی پر لٹک رہی ہوتی ہے۔ پھانسی والی لکڑی اور رسا ٹوٹ جاتا ہے، اور جو اس لڑکی کا دلہا بننے جا رہا ہوتا ہے جن اس کو پھانسی پر لٹکا کر مار ڈالتا ہے۔ چھرے سے مارنے کی اپنے آپ کو کوشش میں چھرا لکڑی کا بن جاتا ہے۔ اب تو راجیشوری کے حمل کی مشہوری پورے گاؤں میں پھیل جاتی ہے۔ وہ اگر جن جو ایک آدمی کی صورت میں
موجود مارنے لگتی ہے تو وہ ہوا بن کر غائب ہو جاتا ہے۔ بلرام اپنی بہن کے چیک اپ کے لیے جس گاڑی میں اپنی بہن کو لے جانے کی تیاری کرتا ہے وہ تمام اس گاڑی کے ٹائر پنکچر ہو جاتے ہیں۔ اب بلرام گدھا گاڑی پر اپنی بہن راجیشوری کو لے جانے کی تیاری میں گدھا چھوٹ کر کہیں بھاگ جاتا ہے۔ گدھے کی بجائے گاڑی کو خود طاقت لگا کر کھینچ رہا ہوتا ہے۔ راستے میں اسے ایک بزرگ ملتا ہے، وہی بوڑھا منتر کے ذریعے سے ایک گاڑی تیار کر کے ہسپتال سے ایک لیڈی ڈاکٹر کو لے کر آتا ہے۔ وہ لیڈی ڈاکٹر راجیشوری کو چیک کر کے اس کے پیٹ کو خالی بتاتی ہے۔ وہ لڑکی کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ بلرام کی اصل بہن کسی مندر میں جادوگروں اور دیووں کے درمیان رہتی ہے۔ بلرام کی بہن ان سب جادوگروں اور دیووں کو عمل کے ذریعے سے جلا کر مار دیتی ہے اور بالآخر وہ اپنے بھائی سے مل جاتی ہے۔ تو دوستو یہیں پر فلم کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ فلم شیطانی خزانہ کا ریویو ملاحظہ فرما رہے تھے، تو آپ میرے چینل کو لائک فالو اور سبسکرائب کر کے گھنٹی پر آ کر دبائیں اور آل پر کلک کریں۔ تو کسی اور فلم کی ویڈیو کے ساتھ ہم ملیں گے دوبارہ۔ تو ماہر منیر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔